بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بهيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ضرورت کے تحت سوال کرنا جائز ہے اور غیر ضروری سوال جو ہے جو اس کی ضرورت ہی نہیں جس مسئلے کی تو وہ پوچھنے نہیں چاہیے۔ کئی حضرات علماء حضرات سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، جب وہ مسئلہ بتلا دیتے ہیں کہ مولوی صاحب میں تو یہ مسئلہ کسی اور طرح پڑھیا ہوا یا میں نے تو ان کو کسی اور نے کسی اور طرح مسئلہ بتلایا تھا، پوچھ بھی رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں جو تو نے پڑھا ہوا ہے پہلے مسئلہ کسی پوچھے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسی پکے رہو۔ یعنی کسی کو ناکام کرنے کے لیے مولوی صاحب کوئی میرے سوال کا جواب نہ آئے مسئلہ پوچھنا یہ گناہ ہے۔ اگر ضرورت ہے کسی مسئلے پوچھو، مولوی صاحب ہوتی اس لیے ہیں کہ دین کے مسئلے پوچھے جائیں ان سے، بلا وجہ بلا ضرورت کو ناکام کرنے کے لیے انسلٹ کے لیے کوئی مسئلہ پوچھنا یہ گناہ ہے، یاد رکھیں۔ تو کچھ حضرات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی جب حج فرض ہوا کہ اللہ کے محبوب کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے محبوب خاموش رہے۔ پھر عرض کی اللہ کے محبوب حج ہر سال فرض ہے؟ پھر اللہ کے نبی خاموش رہے۔ پھر عرض کی کہ اللہ کے محبوب حج ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ایسا ہر سال فرض نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں کہہ دیتا نا کہ ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور پھر اگر تم نہ کرتے تو تم کفر کرتے۔ ایک اور صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت جی بتلائیں میں مرنے کے بعد کہاں ہوں گا؟ فرمایا جہنم میں ہوگا، تو پوچھ جہنم میں جائے گا۔ اللہ پاک اپنے نبی کو بتلا دیتے تھے، جو سوال کرتے تھے وہ بذریعہ وحی بذریعہ جبریل بتلا دیتے ان سوالوں کے جواب۔ اللہ نے اپنے نبی کو ناکام نہیں ہونے دیا، اللہ اپنے نبی کی دستگیری فرماتے، تعاون مدد فرماتے، ساتھ ساتھ بتلا دیتے تھے اللہ پاک اپنے نبی بذریعہ بھی۔ پھر ایک آدمی نے سوال کیا کہ حضرت صاحب میرے نسب میں لوگ شک کرتے ہیں، نسب میں تو میرا باپ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حذافہ یا حذافہ تیرا باپ ہے۔ جب اس کی ماں کو پتا چلا نا، اس صاحب کی سوال کرنے والے کی ماں کو، اس نے کہا تجھ سے بڑا نافرمان بیٹا میں نے نہیں دیکھا، اگر میری نسب میں فرق ہوتا تیرے نسب میں فرق ہوتا تو میں تو ماری گئی تھی۔ کہتے ہیں یہ حرام کر کی ماں جو ہے یہ پھر میری کتنی بڑی بدنامی تھی، تجھ سے بڑا نافرمان بیٹا میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، اگر میرے نسب میں فرق ہوتا تو وہی بابت اللہ کے نبی نے دیا تو پھر میری کتنی بدنامی ہوتی۔ اس طرح ایک منافق نے سوال کیا اللہ کے نبی سے کہ جی میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، میری اونٹنی کہاں ہے؟ یہ بات سوال ہے تمہیں اونٹنی دسو جی۔ اللہ کے نبی میں نہیں اونٹنی جانتا تیری کہاں ہے، پروپوگنڈا کیا اس نے، لو جی نبی آسمان کی باتیں بتلا تھا، میری اونٹنی کا پتہ نہیں ہے، کیسا نبی ہے منافق۔ اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اللہ پاک نے اپنے نبی کو بذریعہ جبریل اس کی اونٹنی کے متعلق بتلا دیا۔ اللہ کے نبی اس کو بلایا، فرمایا تیری اونٹنی فلاں درخت کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے اور وہاں ٹہنی ہوئی منہ مار رہی ہے۔ یعنی اس قسم کے سوال بھی لوگ کرتے تھے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ ایمان والو نہ سوال کرو ان چیزوں کے متعلق اگر ظاہر کر دی جائیں وہ تو تمہیں بری لگیں گی۔
اس قسم کے سوال تم کرتے ہو، اگر ان کے جواب آ گئے تو جواب آئیں گے تو جواب تم کو کیا لگیں گے؟ برے لگیں گے، تمہاری طبیعتوں کے خلاف ہو گئے، پھر تم ان پہ عمل نہیں کر سکو گے، عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس سے بہتر ہے تم اس ایسی چیزوں میں مطلب پوچھو ہی نہ، سوال ہی نہ کرو اس قسم کے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر سوال کرو گے تم اس وقت کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو تمہارے سوالوں کو ظاہر کر دیا جائے گا، یعنی تمہارے سوالوں کو قرآن میں جوابوں کو بیان کر دیا جائے گا۔ سوال کرو گے جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو تمہارے سوالوں کا جواب قرآن میں دے دیا جائے گا، اور پھر تمہارے سوالوں کا جواب قیامت تک رہے گا۔ یہ دیکھ لینا اچھا یا برا جو بھی ہے وہ کہاں آ جائے گا؟ قرآن میں آ جائے گا۔ ہاں سوچ سمجھ کے سوال کرنا کہ قرآن میں آ جائے گا، قرآن بیان کر دے گا تمہارے سوال کے جواب کو، تو یہ پھر قیامت تک رہے گا اس کے اندر۔ اف اللہ عنہا، جو پہلے سوال کر لیے وہ معاف ہے، آئندہ اس قسم کے سوال نہ کرنا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا ہے، جو پہلے کر لیے اللہ بخشنے والا ہے، لیکن حلیم بھی ہے۔ اگر کہے جو مرضی کرے جاؤ تو پوچھے نہیں، حلیم ہے اللہ، بردبار ہے، مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، ٹائم رسی دراز کرتا ہے، جی پھر رسی کھینچ بھی لیتا ہے۔ جب پکڑتا ہے نا تو اللہ کی پکڑ سے نہ کوئی بچ سکتا ہے نہ کوئی بچا سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پکڑا نا اللہ پاک نے تو نبی نے بچا لیا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ کافرہ جب یہ اللہ کے عذاب کی زد میں آئے، لم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، یہ دونوں نبی اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے ذرہ برابر بھی نہ بچا سکے، اللہ پکڑ لیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر اللہ نے پکڑ لیا، ابراہیم علیہ السلام اس کو نہیں بچا سکے۔ قرآن میں افامن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، محبوب جس کے متعلق عذاب کا کلمہ ثابت ہو گیا، جس کے متعلق فیصلہ ہو گیا یہ جہنم میں جائے گا، محبوب تو اس کو آگ سے نہیں بچا سکتا۔ اٹھاؤ 23واں پارہ، افمن حق علیہ کلمۃ، اس کے عذاب کا کلمہ جس پہ ثابت ہو گیا، افمن حق علیہ کا افانت تنقذ من فی النار، محبوب اس کو تو آگ سے نبی نہیں بچا سکتے، فرعون کو اور بچا سکتا ہے، اللہ ہی بچائے بھائی، اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ قد سالہ قوم من قبلکم، تحقیق سوال کیا یہ اس قسم کے ایک ایسی قوم نے جو تم سے پہلے تھی، یعنی سوال تو کر لیے، جب ان کے جواب آئے پھر کیا ہوگا؟ ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ انکار کرنے والے بن گئے، پھر انکار کر دیا، جب سوالوں کے جواب آئے انکار کر بیٹھے۔ تم سے پہلے ایسی بھی قومیں ہوئی ہیں۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، پھر نبی مانیں گے یہ جو خشک چٹان ہے پتہ اس میں سے ایک حاملہ اونٹنی نکلے اور ہمارے سامنے وہ بچہ جنے، پھر ہی مان لیں گے؟ دعا مانگی، اب پہاڑ پھٹا، یہ ہے اللہ کی طاقت۔ اب کروڑوں سائنسدان لے آئے آپ کے، ایسا کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی طاقتیں ہیں بھائی، اللہ کی قوتیں ہیں، یہ اللہ کی شانیں ہیں، اللہ کی شان کا قوت ہے، کون مقابلہ کرے؟ پوری دنیا بھی مل کے، مولوی پیر فقیر جو بھی ہے سب کچھ اللہ پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کرتے وہ کوئی بھی نہیں۔ خشک پہاڑ ہے، پتھر ہے، اس میں سے اونٹنی نکل رہی ہے، حاملہ اونٹنی، سامنے بچہ جن رہی ہے، پھر بھی نہیں مانے، موجزے کا انکار کر دیا، بلکہ اونٹنی کو ہی قتل کر دیا۔ بندوقوں نے اونٹنی طلب کی تھی، پھر ان کا بھی کیا حشر ہوا، اللہ نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے وہ بار بار، جیسے وہ پیچھے پڑا ہم پہلے بارے میں کہا ہے کہ مجھے بار بار سوال کرتے تھے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، بار بار سوال کرتے تھے، جیسا جیسا سوال کرتے کہ پھنستے گئے ہے جی۔ پھر ایسی گائیں ان کو خریدنی پڑی کہ جس کی قیمت انہوں نے کھال بھر کے اس گائے کی سونے کی دینی پڑی، آپ ہی پھنس گئے جی۔ اگر وہ گائے لے کے، عام گائے لے کے ذبح کر ان کا مقصد حل ہو جاتا، کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو، یہ ہو وہ، کرتے 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 سوال کرتے اگر پھنستے گئے، مشکل پڑتی گئی۔ تو گائے جو تھی مخصوص گائے، تو وہ اس کی کھال بھر کے سونے کی دینی پڑی، پھر وہ گائے بھی پھر اس کو ذبح کی۔ سوال کیے، مشکلات پیدا ہوگی۔ پھر اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک وقت کے نبی تھے، ان سے بنی اسرائیل نے کہا، یہ دوسرے پارے کے آخر میں آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرو،
اس کی نگرانی میں ہم جہاد کریں گے. بھاشن پر کر دیا اللہ کے نبی نے. تو جب جہاد کا وقت آیا تو تھوڑے لوگ رہ گئے، باقی سارے انکار کر کے یہاں سے سب بات. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا لوگوں نے، اوپر سے مائدہ آئے، دسترخوان آئے، کھانے ہوں ہم کھائیں، ہیں جی، تو یہ ایسا ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی لوگوں نے کیا کیا، اس مائدہ کا انکار کیا، اللہ نے خنزیر بنا دیا. جاؤ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں بھی تم سے پہلے ہیں جی قوموں اس قسم میں سوال کیے تھے، جب ان کے جواب آئے تو پھر کیا کر گئے، وہ منکر بن گئے، مانا نہیں، پھر اللہ کے عذاب کی زد میں آ گئے. تو بچ جاؤ، اس قسم میں سوال نہ کرو، فضول بیکار سوال. آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ما جعل اللہ من بحیرہ، نہیں بنایا اللہ نے کوئی بحیرہ. توجہ کرنا، بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کا کان کاٹ دیا جائے. کان کٹے جانور کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بحیرہ. تو یہ زمانہ جاہلیت میں جاہل لوگ تھے نا، جو اونٹنی 5 بچے جن دیتی تھی اور 5واں بچہ اس کا نر ہوتا تھا. پہلے 4 بچے مادہ اور 5واں نر، اس کا کان کاٹ کے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے. زمانہ جاہلیت میں لوگ کہ جو اونٹنی 5 بچے جنے، 5واں بچہ اس کا نر ہو، اپنے پاس ہی بات گڑی ہوئی باتیں، تو اس کا کان کاٹ کے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے. اس اونٹنی کو نہ وہ کچھ کہتے تھے، نہ مارتے تھے، نہ اس پہ سوار ہوتے تھے، نہ دودھ پیتے تھے، نہ گوشت کھاتے تھے، اور نہ کہیں سے چرنے سے اس کو روکتے تھے. یہ ہمارے ہاں نہیں، بابوں کی گائیں پھر یہ وہی ہیں، سان گائے. اسی پیچھے نہیں ہم ان سے یہودوں نے سر مکہ کے مشرکوں سے، بلکہ کئی تو آگے چلے گئے ان سے. ہاں وہی ہے سلسلہ، یہ وہی اللہ کا فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے کوئی بحیرہ مقرر نہیں کیا کہ کان کٹے جانور کا تم ایسے احترام کرو، اس کا دودھ نہ پیو، کھانا نہ کھاؤ، اس کے اوپر نہ بیٹھو، اس کو چرنے سے. کوئی اللہ نے مقرر نہیں کیا بحیرہ پورا، آپ خود ہی نے بنایا تھا. ولا صاحبہ، اور نہیں مقرر کیا اللہ نے صاحبہ. صاحبہ آزاد جانور کو، جس جانور کو آزاد کر دیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صاحبہ. تو زمانہ جاہلیت میں لوگ نظر مانتے تھے کہ اگر میں بیماری سے صحیح ہو گیا، سفر سے واپس ہو گیا، تو جو میری سواری ہے نا اس کو میں بتوں کے نام پہ چھوڑ دوں گا، آزاد کر دوں گا. اس کو صاحبہ کہتے ہیں. یہ بھی کرتے تھے نظر مانتے کو آدمی بیمار ہے کہ اگر میں صحیح ہو گیا یا سفر میں واپس آ گیا، جو میری سواری ہے نا، اونٹ ہے، اونٹنی جو بھی ہے، اس کو میں کیا کر دوں، بتوں کے نام پہ چھوڑ دوں گا. اس کو بھی بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس کا بھی نہ گوشت کھاتے تھے وہ، نہ اس کا دودھ پیتے تھے، نہ غریبہ احترام کرتے تھے بتوں کی وجہ سے. بلکہ ہاتھ تو کیا لگا رہا، اس کے آگے ہاتھ جوڑتے تھے. ہاں تو بابے دی گائیں ذرا سا خیال رکھی، بابے نے آخی. اب یہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب بھی لوگ کئی قربانی نہیں کرتے، کئی صدقہ دیتے ہیں. مدرسے میں 5 کلو کا بکرا ہوتا ہے، 6 کلو کا بکرا مولوی صاحب لے لیتے، چلو آ ہی رہی ہے کچھ مفت میں، میرا پیسے لگے دعا کر چلی ہے جی. 5 کلو کا منہ دے مارو رکھ کے، یہ غیرت ہے تم میں. یہ کیا ہے؟ رشتے داروں کو یہ کھلاتا ہے پکا کے 5 کلو کا بکرا، دوستوں احباب کو. ہمیں یہ اللہ کے لیے منہ پہ مارو. کیا کرے وہ مولوی کہاں سے لائے؟ مولوی بن گئے. وہ علماء حق کہاں سے لائے؟ منہ پہ مارو اس کے جا کے. اللہ کے لیے یہ دے رہا ہے تو چل لے جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے. تو کہ مر جاؤ، چٹنی سے کھا لو، مر لو نہ لو. ایسے اس قسم کی حقیر چیزیں تو یہ دین جو ہے یہ چیزوں کے لیے رکھ لیا لوگوں نے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ویلیو ہی اس کی ہے دین کی. بھائی طالب علم کی ویلیو ہے، ان کو کیا پتا اللہ کے ہاں طالب قرآن کے اسٹوڈنٹ کی ویلیو ہے. اس میں آتے ہیں قرآن کا اسٹوڈنٹ ابھی زمین پہ نہیں چلتا، اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں کو جاؤ اس کے پاؤں کے نیچے جا کے اپنے رحمت والے پر بچھا دو. یہ ہے قرآن کے اسٹوڈنٹ کا قدر اللہ کے. ان کو کیا پتا مولوی اچھے بھی ہیں لیکن اکثر یہی ہو گیا قبول کر رہے ہیں جو کھلے کھلے جو مارا ہے. سیری ایک درس میں گیا سیر کاٹنا چاہیے، میں سیریاں نہیں کاٹی، سیدھا کہتی ہمیں کاٹنی پڑتی مولوی سیریوں کی سیریاں لے رہے. یہ حال ہو گیا. تو یہ مرو نہ کم کر لو جتنا ہے تمہارے پاس، نہ ذرا پاؤں کھلاؤ. اتنے ہو تم، اچھا مال ملتا ہے، صدقہ اچھا آتا ہے، خیرات آتی ہے، اتنا لے لو. سنیے تھوڑے کسی کو دے دو. ہر شے قبول کر رہے ہیں. جہاں ہمارا جل جلال گدا کھوتا سب حلال ہے جی. بس ہر شے مولوی ایسے جب گھر کو آئے نا پھر حال لمبی پا لیتے ہیں. کسی جگہ وہ بچے کو شرارت حرکت کر بیٹھے، کر ہی جاتے ہیں بچے نوجوان. مولوی صاحب سے مطلب مولوی صاحب کے بچے ایسی کو حرکت کر بیٹھے، اب یہ کیا کریں؟ تو کفارہ وغیرہ. کفارہ یہ کہ حل کھڑی کر لو.
اس کے ساتھ روٹیاں گنتے جاؤ کہ وہ سال آخری صرف پر ہو جائے چھپ جائے بس روٹیاں خیرات کر دو بس یہ کفارہ ہے اس کا. کہ مولوی صاحب تھوڑا بیٹا بھی جنا رہے تھے ہمارا بھی ہے اچھا پھر سارے لمبی بالوں لمبی بال اس پہ روٹیاں رکھتے جاؤ جی بس جہاں ہمارا جل جلال گلا کھوتا سا بنا. اللہ معاف کرے اچھے مولوی پر اکثر یہ اب ہو گیا ہے. اللہ معاف فرمائے, اللہ حق پہ ثابت قدم رکھے, حلال کھانے کی توفیق دے بھائیوں. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ درسے میں 4 کلو 5 کلو کا وقت اور قبروں پہ لوگ بڑے بڑے بکرے پرورش کر کے پال کے خرید کے چھترے بڑے بکرے وہ لے کے جا رہے ہیں. اللہ پاک کی کوئی قدر نہیں دین کی اور وہاں جا رہے ہیں کہ بابا راضی ہو جائے. بابا راضی ہو گیا ہمارے بس کام کر دے گا یا کروا دے گا. میں نہیں جا رہے میرے بھائیوں, وہ بیوقوف نہیں ہے. مینو کون بکرا چھتر دے کے جانا کوئی تھے یا بھی دے جائے کوئی بکرا چھتر لے دیں وہ مرغی نہیں دیتا مجھے تو مرغی لے لو. وہاں جا رہے ہیں مقصد ہے اور بکرا چھترا دے کے کچھ لینے جا رہے ہیں وہاں سے مرادیں مانگ رہے ہیں وہاں سے. پتہ نہیں بابا ہمیں کیا دے دے گا. یہی شرک ہے بھائیوں. جو کچھ دیتا ہے کون دیتا ہے؟ لوگ فوت شدہ لوگوں سے مانگتے, تم زندہ رب سے مانگو. زندہ رب سے. لوگ دور والوں سے مانگتے اس سے مانگو جو یہاں سے قریب ہے شارک سے. لوگ فوت شدہ لوگ کیا لے کے حالی خان گئے کہ نا ان سے مانگتے ہیں. اور جس رب کے پاس ہر شے ہے تم اس سے مانگو. اللہ کے خزانوں میں کمی واقع ہوتی ہے اس سے مانگو. دیکھو ملتا کیسے ہے آپ کو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر بن عامر یہ نا ایک مشرک تھا. اللہ کے نبی فرمایا میں نے اس کو جہنم میں آنتیں کھینچتے ہوئے دیکھا اور یہ وہی ہے جس نے سب سے پہلے جب بتوں کے نام کے جانور چھوڑے تھے. سب سے پہلے حرب کیا تھا عمر بن عامر یہ شخص تھا. اس نے بتوں کے نام یہ جو نا بحیرہ صاحبہ یہ اس قسم کے جانور ہی اس نے سب سے پہلے چھوڑے تھے. اللہ نے فرمایا میں نے اس کو جہنم میں دیکھا کہ اپنی آنتیں کھینچتا پھر رہا ہے اس کو جہنم میں. ولا وسیلہ نہ اللہ نے کوئی وسیلہ نہ بحیرہ بنایا ہے. اب بحیرہ سمجھ گئے نا آپ کیا بحیرہ کیا ہے؟ صاحبہ بھی سمجھ گئے نہیں سمجھا دوں. بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس جانور کا کان کاٹ دیا جائے. مانا جاہلیت میں لوگ جاہل لوگ جو اونٹنی 5 بچے جنتی تھی 5واں بچہ نر ہوتا تھا اس کا کان کاٹ کے کیا کرتے تھے بتوں کے نام پہ اس کو چھوڑ دیتے تھے. اس کا احترام کرتے تھے. نہ گوشت کھاتے تھے نہ دودھ پیتے تھے نہ سواری کرتے تھے اور نہ چرنے سے روک جہاں مرنے چرتے تھے. صاحبہ اس جانور کو کہتے ہیں. صاحبہ مانا جانور کو آزاد کرنا کہ آدمی نظر مانتا تھا کہ اگر میں بیماری سے ہو گیا واپس آ کے سفر سے جو میری سواری ہے اس کو میں بتوں کے نام چھوڑ دوں گا. اس کا لوگ کوئی احترام کرتے تھے نہ دودھ پیتے تھے نہ گوشت کھاتے تھے نہ سواری کرتے احترام کرتے تھے. بلا وسیلہ اللہ نے کوئی وسیلہ نہیں بنایا. وسیلہ کا معنی ملنا. وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے جو جگہ بعد دیگری 2 مادہ جنے 2 مادہ یعنی پہلے بھی مادہ پھر دوسری بھی کیا مادہ. یعنی وسیلہ کا معنی ملا نہیں. اس نے 2 مادہ کو ملا دیا. مادہ کو مادہ کے ساتھ ملا دیا. اس لیے اس کا یہی احترام کرتے تھے. اس کو بھی دونوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے. اپنے پاس یہ باتیں بنائی ہوئی تھی. ان کا صنعت تو کوئی کتاب کی بات تو نہیں تھی تو اس کا بھی احترام کرتے تھے. نہ دودھ پیتے تھے نہ گوشت کھاتے تھے نہ ذبح کرتے تھے اور نہ اس کو چرانے کرنے سے کہیں سے روکتے تھے. اسی طرح احترام کرتے تھے. بلا حام اور نہ اللہ نے کو حام بنایا ہے. حام اس جانور کو اونٹ کو کہتے ہیں جفتی جس کی جفتی سے 10 بچے پیدا ہوتے. اس کی اونٹ کی جفتی سے کیا 10 بچے پیدا اس کو بھی اسی طرح چھوڑ دیتے تھے. حام حامی یعنی اس نے اپنی پشت کی حفاظت کی ہے کہ اس کی پشت پہ اب بیٹھنا نجائز ہو گیا کہ پشت پہ سواری کوئی نہیں کرے گا. اس لیے اس کو عام یہ کہتے تھے کہ جو جس اونٹ کی جفتی سے 10 بچے پیدا ہو جائیں اس کو یہ حام کہتے تھے. حامی یعنی اس نے اپنی پشت کی حفاظت کی ہے. یعنی اب اس کی وجہ سے 10 بچے پیدا ہوئے ہیں اس کی پشت پہ کوئی نہیں بیٹھے گا. اس کی پشت محفوظ ہو گئی ہے. اس نے حمایت کی اس کو یہ کہتے تھے حام. علماء فرما رہے ہیں کہ یہ بحیرہ اور صاحبہ اور وسیلہ اور حام یہ اللہ کا وہ کہتے تھے ہمیں اللہ کا حکم ہے. یہ بھی کہتے تھے کہ ان کا احترام کرنا چاروں قسم جانور اللہ کا حکم ہے. علماء نے فرمایا کہ میں اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے. وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لیکن جنہوں نے کفر کیے وہ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پہ.
کیا کہتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ کافر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ بحیرہ وسیلہ صاحبہ ہم، یہ اللہ کا حکم ہے، ان کا احترام کرو، بتوں کے نام پہ چھوڑو، یہ اللہ میں اللہ کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے کر کے بحیرہ وسیلہ چاروں قسم جانتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ پہ کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر یہ کیا ہیں؟ عقل ہی نہیں رکھتے، بے عقل لوگ، عقل نہیں، یعنی ان کا جو وعدہ کیتا ہے وہ عقل کے بھی خلاف ہے، عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ اب آپ کسی کھوتی ریڑھی والے سے پوچھ لیں، پوٹھا ٹھپ سے پوچھ لیں، ان پڑھ جال سے پوچھ لیں کہ اولیاء اللہ کی قبروں پہ جو ہو رہا ہے، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، طبلے سرنگیں بجائی جا رہی ہیں، جی عورتیں ناچ رہی ہیں، لکی رانی سر موت کا کو، کیا یہ صحیح ہے؟ وہ کہے کہ نہیں جی یہ صحیح نہیں ہے۔ کسی سے پوچھ لیں آپ، یہ جو ہو رہا ہے اللہ کے ولیوں کے مزار پہ کنجریاں ناچ رہی ہیں اور لوگ شرابیں پی رہے ہیں، بڑی بڑی بدماشی کرے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ کوئی نہیں کہے گا، ہاں جی چہل سے گوٹھا ٹھپ، لیکن مولوی کرا رہے ہیں، مولوی کرا رہے ہیں اور کوئی مولوی خاموش ہیں، رد نہیں کرتے۔ ہاں یہ ہو رہا ہے سب اکثرهم لا یعقلون، اکثر جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان کو کہا جاتا ہے آؤ اے بحیرہ صاحبہ وسیلہ ہم کو چھوڑو، کدھر آؤ؟ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے، اور رسول کی طرف آؤ، کدھر آؤ؟ ہماری دنیا آخر یہیں سے آباد ہوگی، قرآن کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ، رسول قرآن بیان کرتا ہے، سمجھاتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، آؤ قرآن کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ۔ اگر ہم بھی کسی کو کہتے ہیں نا یار قرآن کے لیے کوئی ٹائم نکالو یار، کوئی ترجمہ ہوتا ہے، مولوی صاحب ٹائم ہی ہے نہیں، فرصت ہی ہے نہیں، کئی جواب دیتے، کئی وعدہ کر لیتے، آتے ہی نہیں مڑ کے۔ پھر نماز تو پڑھا ہم نے کیا کہ کچھ زبردستیاں تھوڑے ہی ہے، کوئی زبردستی دل ماننے کی بات ہے، بھائی خوشی کا سودا ہے، ہم رکیش ہر آدمی سے کرتے آؤ، بھائی وہ نہیں آئے تو اس کی مرضی ہے، بھائی نماز ہی پڑھے تو نماز ہی چھٹ دیتے تھے، کوئی وعدہ کر لے تو اچھا ٹھیک ہے اس میں آئیں گے، پھر کرا، یعنی ٹائم ہی ہے نہیں، قرآن کے لیے ٹائم ہے نہیں، اور سب کاموں کے لیے ٹائم ہے، یہ بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے، کرکٹ کے لیے، شادی ٹائم نکلاتا ہے، قرآن کے لیے کوئی ٹائم نہیں۔ کئی لوگ ایسے قرآن چھوڑ کے وہ محفلیں ہی کرائی جا رہی ہیں، قرآن کی آتی تھی محفل کرائی جاؤ بس بیڑا پار ہے۔ کئی لوگ اس میلے کو والی پر قرآن چھوڑ کے، جی کئی لوگ مولویوں کی لکھی کتابیں تو وہی پڑھی جا رہے قرآن چھوڑ کے، یہ کیا ہے؟ یہ سب قرآن سے بغاوت ہے بھائیو۔ اگر قرآن سے محبت ہوتی، قرآن سے پیار ہوتا تو اس طرح قرآن کلاسیں لگتی ہر مسجد میں، ہاں جی عوام مولوی صاحب سانو قرآن سمجھاؤ، سانو کسے کہانیاں کی لوڑ نہیں، ہم کوئی مسئلہ نہیں سنیں گے، ہم اللہ کا قرآن سنیں گے، نبی کا فرمان سنیں گے، مجبور کرتے مولوی، مولوی بھی ایسے ہی ہو گئے، عوام بھی ایسی ہوگی، ہاں جی چاہ پی کے سو جاندے بس۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن کی آیت 19 میں پارک، رسول کہے گا اللہ میری قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا دن قیامت۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہے گا کہ میری قوم نے اللہ تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ نہ پڑھتے تھے نہ سمجھتے تھے نہ عمل کرتے تھے، اور قرآن بھی شکایت کرے گا، قرآن نے شکایت کر دی، رسول نے بچت کہاں سے ہوگی؟ بھائی بچت پھر ہی ہوگی کہ قرآن بھی شفاعت کرے، نبی بھی شفاعت کرے، اللہ کا فضل ہو جائے، پھر بیڑا پار ہوگا۔ یاد رکھیں، جب کہا جاتا ہے بس آؤ رسول اللہ انت رسول کی، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہتے ہیں بس کافی ہم کو جو پایا ہم نے جس چیز پہ اپنے باپ دادا کو، بس ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے، رسول کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو بس اسی چیز کی ضرورت ہے کہ جس چیز پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں قرآن کا مسئلہ بتلایا نا نبی کے حدیث میں، مولوی صاحب ساڈی چٹی داڑھی ہو گئی، اینی عمر ساڈے باپ دادا وہ سارے جھوٹے سی، وہ ساری گل سی، تسی ایک سچے نکلے ہو، یہ ابھی ہوتی ہے ہمارے ساتھ باتیں کرتے لو، ساڈے باپ دادا پڑدادا یہ کام کرتے آئے نے، وہ سارے گل سی، تسی کلے ہی سچے ہو گئے ہو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب کہا جاتا ہے آؤ طرف اللہ کی، قرآن کی، اکثر رسول کی، کہتے ہیں کافی ہم کو جس چیز پہ پایا ہم نے اپنے باپ دادا، جو کام ہمارے بابا دادا کرتے تھے وہی ہمارے لیے کافی۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کہ اگرچہ ہوں باپ دادا ان کے نہ جانتے کچھ بھی اور نہ وہ راہ پاتے، اگر تو ان کے پاس علم ہے ہدایت تو ان کی پیروی کرو، ان کے پاس علم بھی نہ ہو ہدایت والے بھی پھر بھی ان کی پیروی کرو گے، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔
پھر قرآن کیا سمجھا رہا ہے کہ اگرچہ ہوں باپ دادا ان کے نہ جانتے کچھ بھی نہ رہ پاتے، ٹھیک ہے، اگر تو ان کے پاس علم ہے، علم دین ہے، ہدایت ویری گڈ، کرو بات مانو. علم بھی کوئی نہیں ان کے پاس قرآن کا، ہدایت والے بھی ان کی اتباع کر دے تو بھائی یہ تو اتباع پیروی کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو لازم ہے تم پہ تمہارے اپنے نفس. ایک تمہارا ان کا یہ ہے کہ جو تمہارے اپنے بھائی بندے ہیں ان کو قرآن کی تبلیغ کرو، بھائی بندوں کو. دوسرا معنی یہ ہے اگر وہ تمہاری تبلیغ سے متاثر نہیں ہوتے، نہیں مانتے وہ تمہاری تبلیغ کو، تو پھر تم ان کی فکر نہ کرو، اپنی فکر کرو، بس چھوڑو ان کی فکر کو. پہلے ایک معنی یہ ہے کہ لازم ہے تم پر تمہارے اپنے نفس یعنی اپنے بھائی بندے رشتے دار جو ہیں ان کی فکر کرو، تبلیغ کرو، ان کو قرآن سمجھاؤ، مسئلہ توحید سمجھاؤ، نبی کی سنت بتلاؤ. ان کو نہیں مانتے، نہیں متاثر ہوتے، نہیں اس طرف آتے تمہارے کہنے کے باوجود، پھر کیا ہے علیکم انفسکم، پھر ان کی فکر چھوڑو. پھر کیا کرنی ہے تم نے؟ اپنی فکر کرنی ہے. تو بھائیو ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کوئی نفس بھی اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا. یہ قرآن تم کیسے اس کو ایمان لا؟ بس یہ بتلا دو گی. ما کان لنفس ان تموت الا، وہ اللہ کی منظور نہیں. تبلیغ القرآن کی دعوت ہوئی ظاہر ہے اللہ منظور نہیں. ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر مر نہیں سکتا. ما کان لرسول ان یاتی بآیات الا باذن اللہ، کوئی رسول اللہ کے اذن کے بغیر کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا. یہ قرآن کا ہوتا ہے. ہوتا وہی ہے جو منظور ہے، ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوگی. اور من ذا الذی یشفع عنده الا باذن، کون ہے جو اللہ کے ہاں کسی کی شفاعت رسول سیدنا نہ ہو؟ کون ہے وہ؟ نبی ہے، ولی ہے، فرشتہ ہے، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت کرے؟ الا باذن، اللہ کے اذن سے شفاعت ہوگی. اللہ اجازت دے گا تو شفاعت کر اس کی حق میں. پھر شفاعت اپنی مرضی سے کوئی لم کشائی کرے گا. وہاں جو کہتے ہیں کہ باپ آپ پہ جنت میں لے جائے گا، باپ نے اپنی جنت غریب نو پتا تو لے جائے گا جنت کے اندر. اب نبی سر کام رہے ہوں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کون ہے؟ دسو صحیح ہے، کوئی باپا کوئی بی بی کون ہے جو اللہ کی اذن کے بعد کسی کی شفاعت کرے گی؟ اللہ باذن، اللہ کی اذن ہوگا، اجازت وہ شفاعت کرے گا جس کے حق میں اذن ہوگا، اس کے حق میں شفاعت کی جائے گی. میرے بھائیو وہاں تھر تھر کام رہے ہیں وہ لوگ. جس میں آتا ہے جہنم چیخ مارے گی، چیخ. بس پھر نفسا نفسی، نبی بھی کہیں گے نفسی نفسی، نبی اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے. پھر ہمارے نبی ہوں گے وہ کہیں گے یا ربی امتی، یا ربی امتی، اللہ میری امت کا خیال ہو، نظر رحمت ہو، یہ ڈول نہ جائے تک پکارا جائے. باقی سب نفسی 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 بول جائے گی. میرے بھائیو وہ بڑا منظر ہوگا. 50,000 سال لمبا دن ہوگا، بڑا لمبا، بڑا خوف راس والا دن ہوگا. لیکن جو مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا، اچھے عملوں والا ہوگا، الحمدللہ اس کے لیے وہ خوشی کا دن ہوگا. اللہ انعام دینے کا دن ہوگا اس کے لیے. وہ نبی نفسی نفسی کرے گے لیکن انجام کے لحاظ سے سب بے خوف ہوں گے. انجام کے لحاظ سے سب کا بیڑا پار ہوگا. اور جو ایمان والے ہوں گے، اچھے عمل والے ہوں گے، وہ قیامت کا دن کے لیے خوشی کا دن ہوگا. ہاں جی، قرآن جس کی شفاعت کرے گا، نبی نے جس کی شفاعت، اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ ان کو انعام دے گا، جنت دے گا. جنت حاصل کرنے کا خوشی کا دن ہوگا بھائی ان لوگوں کے لیے. اے لوگوں نے مان لائے لازمی تم پہ لا یستر من ضل اذا اهتدیتم، نہیں ضرر دے سکتا تم کو جو گمراہ ہے جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو. جبکہ تم ہدایت یافتہ، جو گمراہ ہیں تمہارے مخالف ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتے. میرے بھائیو اب جو نقصان ہو رہا ہے یا تو پھر یہ کوئی امتحان ہے مسلمانوں کے، شہادتیں ہیں، قربانی اسلام میں ہیں، یا پھر یہ ہدایت والے ہے ہی نہیں اس لیے پس رہے ہیں، کافروں کی عذاب کی زد میں آئے ہوئے ہیں. تو اللہ معاف فرمائے الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ کی طرف لوٹنا ہے تم سب کا، سب نبی ولی سب جو بھی ہو، سب کس کی طرف لوٹو گے؟ اللہ کی طرف. فینبئکم بما کنتم تعملون، بس بتلائے گا اللہ تم کو جو تم عمل کرتے تھے. اس دن نکھیڑا کرے گا اللہ پاک. کون کفر والی باتیں کرتا تھا، کون ایمان والی باتیں کرتا تھا، کون توحید والی باتیں کرتا تھا، کون شرک والی، کون سنت والی باتیں، کون بدعت والی، کون قرآن بیان کرتا تھا، کون قرآن چھپاتا تھا. ہاں جی کون اللہ کے نام پہ بکرے چھترے دے، کون غیر اللہ کے نام پہ بکرے چھترے دے. یہ سب اللہ پہ لکھا جا رہا ہے، یہ نوٹ ہو رہا ہے، ہر لفظ، ہر قول و عمل یہ لکھا جا رہا ہے بھائی، نوٹ ہو رہا ہے. ہاں
ہاں رجسٹر بن رہا ہے اللہ یعنی قیامت رجسٹر ہی سامنے رکھ دے اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیب میرے بندے یہ تیری کتاب ہے اس کو آپ ہی پڑھ لے آپ ہی حساب دے لیں کیا ہے یہ سارا منظر آنے والا ہے بھائیو اس کی تیاری کرو تیاری ہم کیا کر سکتے ہیں تو ڈوبے ہوئے ہیں قدم قدم پہ ٹھوکریں لگتی ہیں ٹھڈے لگتے ہیں گناہ گار ہیں کمزور ہے بڑے ہیں اسی لیے قرآن کی کلاس یہ قائم ہوئی ہے چلو ہم تو مارے یہ تو عزت والا ہے یہ تو شان والا ہے اس کے لڑ لگ جاؤ اس کا دم پکڑ لو اللہ اس کی برکت سے بیڑا پار کر دے یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ نہ سوال قرآن اشیاء ایسی چیزوں کی متعلق ان تبد لکم تسؤکم اگر ظاہر کر دی جائے واسطے تمہیں بری لگے وَإِن تسألوا عنها اور اگر سوال کرو گے تم ان چیزوں کے متعلق حین ينزل القرآن تبد لکم جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے تو ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے عفا اللہ عنها اللہ نے درگزر کیا تم ان سے واللہ غفور حلیم اللہ بخشنے والا بردبار ہے قد سالہ قوم من قبلکم تاکہ سوال کیا ان باتوں کے اس قسم کی باتوں کا قوم نے تم سے پہلے ثم اصبحوا بها پھر ہو گئے وہ اس کا ان کا انکار کرنے والے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صاحبۃ ولا وسیلۃ ولا حام نہیں مقرر کیا اللہ نے کسی بحیرہ کو نہ صاحبہ کو نہ وسیلہ کو نہ حام کو ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب لیکن یہ لوگ جو کفر کی جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پہ واکثرهم لا یعقلون کہ کیا ہے یہ عقل ہے عقل نہیں رکھتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا جب کہا جاتا ہے واسطے کہ آؤ اِلَىٰ مَا أَنزَلَ طرف اس کی نازل کی اللہ نے وَإِلَى الرَّسُولِ رسول کی طرف قالوا حسبنا کہتے ہیں وہ کافی ہم کو ما وجدنا علیہ آباءنا وہ چیز پایا ہم نے اس پہ اپنے باپ دادا کو اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون اگرچہ ہوں باپ دادا ان کے نہ جانتے کچھ بھی نہ راہ پاتے پھر بھی ان کی پیروی کریں گی یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں نے ایمان لائے لازم ہے تم پہ تمہارے اپنے نفس لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم نہیں ضرر دے سکتا تم کو جو گمراہ ہے اذا اهتدیتم جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو الی اللہ مرجعکم اللہ کی طرف تم سب کا لوٹنا ثم فینبئکم بما کنتم تعملون پس بتلائے گا اللہ تم کو جو تھے تم عمل کرتے Oh,